السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کیسے وفا پر یقین کر لیں، جو کہ تحریر ہے عائشہ افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 6۔ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے آیت مصطفیٰ ابھی تک ان کے نہ آنے کی دعاؤں میں مشغول تھی۔ آسمانی رنگ کی نفیس شرٹ جو گھٹنوں تک تھی، اس کے ساتھ سفید کیپری پہنے اور سفید اور آسمانی میچنگ دوپٹہ سر پر لیے وہ ہلکے سے میک اپ کے ساتھ لبوں کو کاٹتے ایک ہی جگہ پر چکر لگائی جا رہی تھی۔ اپنی ماما کے کہنے پر وہ تیار ہو گئی تھی، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ کام کرنے والی ماسی والے حلیے میں ان کے سامنے جاتی۔ اس نے سوچا کہ ارہا سے بات کرے، مگر پھر فون واپس رکھ دیا۔ ارہا یقیناً کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک اس کو چبھ رہی تھی۔ وقت زیادہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل کچھ پرسکون ہوا۔ مجھے لگتا ہے میری دعا قبول ہونے والی ہے، وہ اچانک جوش میں بولی، پھر ارد گرد نگاہ دوڑائی تو شکر کا سانس لیا، کیونکہ کمرے میں صرف وہی تھی۔ عنایت مہمانوں کی آمد کا سن کر ان کے آنے کے انتظار میں نیچے ہی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرا تو وہ شیشے میں خود کو دیکھ کر مسکرائی۔ اس کا دل نوید دے رہا تھا کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اسی وقت گاڑی کی بیل کی آواز آئی تھی۔ اس کی ساری ہنسی ہوا ہو گئی۔ دل مختلف اندیشوں کے تحت پریشان ہوا۔ نیچے سے ملنے ملانے کی آوازیں آنے لگیں، مگر وہ بیڈ پر بیٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اس کا دل یکدم ہی اچاٹ ہو گیا۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہے تھے، جنہیں وہ ضبط کرنے لگی، مگر ضبط کے باوجود ایک آنسو بائیں آنکھ سے نکل کر گال پر پھسل گیا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے چہرہ لال ہو رہا تھا اور اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے، مگر آنسو صاف کرتے آئینے کے سامنے آ کر زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ چل قدموں سے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ بے دلی سے دروازہ کھلا تو نوشین آپا کو دیکھ کر اسے لگا اسے دھوکا ہوا ہے۔ پلکوں کی گہری چھالر کو بار بار چپکتے سرخ ناک اور گلابی گالوں والی وہ گڑیا بلا کی معصوم دکھی۔ نوشین آپا نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ عنایا نیچے بھاگی کیونکہ اسے شائستہ بھابی کا بیٹا حاشر بہت پسند آیا تھا۔ اسے اس کے ساتھ کھیلنا تھا۔ بمشکل ہکلاتے لفظ ادا کیا۔ میرے سولے کے ساتھ صرف تم ہی جچو گی، مسکرا کر کہتے ہوئے اسے حسین زندگی کی نوید سنا گئی تھی۔ سولے منصور؟ کیا اس نے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے؟ کیا اس کی سماعت اس کی پسندیدہ باتوں کو اسے سنوا رہی تھی؟ کیا خواب حقیقت کا روپ دھارتے ہیں؟ کیا چاہنے والے کی جانب سے یہ پیغام دل کو معطر نہیں کرتا؟ اس کا دل چاہا وہ رو دے، سجدہ شکر میں چلی جائے، دنیا کو بتائے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکن منتشر ہوئی، لمحوں میں اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ چہرہ پل بھر میں نکھرا نکھرا ہو گیا۔ وہ اس کو دیکھ لیتا تو کہتا، کیوں ہو اتنی پیاری کہ دل چاہتا ہے نثار ہو جاؤں تم پر۔ اس کے حیران کن تاثرات اور پھر شرم سے جھکی نظروں کو دیکھ کر نوشین آپا کو ڈھیروں تسلی ملی۔ کوئی بھی اس کو دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ لڑکی یوں دکھ رہی تھی گویا خواب کو حقیقت کا روپ دھارت دیکھ شخص عجیب سی کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ میں تمہیں نیچے لے کر جانے کے لیے آئی تھی، چلو، انہوں نے اسے مخاطب کیا جو آنسوؤں کو روک رہی تھی۔ میں 5 منٹ تک آتی ہوں آپا۔ نوشین آپا مسکراتے ہوئے اس کی حالت کے پیش نظر اس کے کندھے پر تھپکی دیتے چلی گئی۔ الحمدللہ۔ دروازہ بند کرتے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو قطار در قطار آنکھوں سے بہہ جانے لگے۔ یہ وہ آنسو تھے جن کا بہنا اسے مزید خوشنما بنا رہا تھا۔ چند لمحے تک اس کا دل بند ہونے والا تھا اور اب اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو ان دھڑکنوں کو اس کا نام لیتے محسوس کیا۔ جانتے ہیں سولے، یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ وہ اس کی شبیہ سے مخاطب ہوئی۔ اگر آج آپ کی جگہ کسی اور کی جانب سے رشتہ آیا ہوتا تو یہ آنسو ان کے جانے کے بعد بہتے، مگر اب پہلے ہی بہہ رہے ہیں۔ نہیں جانتی یہ نوشین آپا کے آنے سے پہلے کی تکلیف میں ہیں یا دوسری صورتحال کو سوچ کر یا پھر شاید شکر کے۔ بڑی بڑی آنکھوں میں چمکتے آنسو چہرے پر بکھر کر اس کے خوبصورت رخسار کو تر کر گئے تھے۔ آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ سامنے نظر آیا۔ وہ بند آنکھوں سے کھل کر مسکرائی۔ چہرے پر موجود گڑھوں نے نمایاں ہو کر اس کے سبھی چہرے کو جاذبیت عطا کی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی، آئینے کے آگے جا کر دیکھا تو چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایک پل کو اس نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ پہلے جو چہرہ ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا اب شرمگی مسکراہٹ سے لال ہو رہا تھا۔ وہ فوراً واش روم گئی تھی، چہرہ دھویا اور مسکراتے ہوئے دل سے دوبارہ ہلکا میک اپ کیا تھا۔ اس وقت وہ انتہا کی دلکش دکھ رہی تھی۔ خود پر آخری نگاہ ڈالی تو اس کی ماما دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کو دیکھ کر دل میں اس کے اچھے نصیب کی دعا کی، سر پر پیار دیتے اس کو نیچے لے آئی تھیں۔ فطری جھجک کے باعث وہ نظریں جھکائے سب سے ملی۔ شائستہ تو اس کو دیکھ کر اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ تم تو آپا کے کہے کے مطابق بہت پیاری ہو۔ ماس کی منگنی پر دیکھا تھا مگر آج نظر بھر کر دیکھا تو یوں لگ رہا ہے کہ تم تو سوالے کے لیے ہی ہو۔ اس کے پاس بیٹھی شائستہ نے اس کے کان میں تعریف کی تھی، جس پر وہ دھیمی مسکان سجائے جھینپ گئی تھی۔ آپ کافی تاخیر سے پہنچے، خیریت تو تھی؟ مصطفیٰ صاحب نے تیمور سے پوچھا۔ وہ دراصل ہم گھر سے وقت پر ہی نکلے تھے مگر تھوڑے فاصلے پر ہی گاڑی رک گئی۔ میں نے چیک کیا تو ٹائر پنکچر تھا، پھر سولے کو کال کی تو وہ اپنی گاڑی دے کر گیا۔ اب میری گاڑی اس کے پاس ہے، پنکچر ٹھیک کروا کر ہی گھر واپس جائے گا۔
تیمور نے جواز بتایا تو آیت نے آنکھیں بند کیے، لب دانتوں میں دبائے، خود کو کوسا۔ مجھے تھوڑی پتا تھا، دل میں خود کو تسلی دی۔ اوف، سہلے آپ کو ٹینشن میں ڈال دیا۔ اب اتنا تو بنتا ہے نا، میں بھی تو کل سے پریشان ہوں، تھوڑا سا آپ بھی ہو جائیں۔ خود کو دلاسا دیتے وہ پرسکون ہوئی۔ انکل، ہم رشتہ پکا سمجھیں؟ شائستہ نے مصطفیٰ صاحب سے پوچھا۔ زارا سے تو اس کی کوئی خاص بنتی ہی نہیں تھی، اس لیے اسے بس جلدی سے آیت کو گھر لانا تھا۔ ہمدانی اور صدیقی دونوں نے بچوں کی گارنٹی دے دی۔ ہم نے بھی اسے شادی میں دیکھا تھا تو ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں، مگر حتمی فیصلہ ہماری بیٹی ہی کرے گی۔ بچیوں کو خود مختار کرنے کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ انہیں کیریئر میں آزادی دے دی جائے، مگر جہاں ان کی پوری زندگی کا فیصلہ ہو وہاں ان پر زور زبردستی کرو۔ اس لیے میں اپنی بیٹی کے سر پر کبھی اپنا فیصلہ مسلط نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ صاحب نے تفصیل سے کہا تو آیت نے آنکھوں میں نمی لیے اپنے بابا کو دیکھا، جنہوں نے ہمیشہ اسے سپورٹ کیا تھا۔ وہ خوش قسمت تھی، بلا کی خوش قسمت، جس کو اس کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ماں باپ کا ساتھ نوازا گیا تھا۔ اس نے کبھی بے جا فرمائشیں نہیں کی تھیں، لیکن اس کے والدین نے اس کی ہر ممکن ضرورت اور خواہش کا خیال رکھا تھا۔ بیٹا، اگر آپ کو سوچنے کا وقت چاہیے تو لو، لیکن اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو رضامندی دے دو۔ تیمور کے کہنے پر اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، جنہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے بھی مثبت جواب میں سر ہلا دیا۔ وہاں موجود سب کے چہروں پر رونق بکھر گئی۔ نوشین آپا نے اس کا منہ میٹھا کروایا۔ اب وہ کیسے بتاتی کہ سہلے کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑنے کا احساس اس کو ویسے ہی میٹھا میٹھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے اسے کسی شیریں چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ چلے گئے تو آیت اپنے ماما بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ ماما، بابا۔ ان کے ہاتھوں کو تھامتے زمین پر بیٹھے اس نے عزت اور مان سے پکارا۔ جی بیٹا، آپ نے ہمیشہ مجھے آزادی دی، مجھ پر بھروسہ رکھا، کبھی بھی بے اعتباری نہیں دکھائی۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ لاکھ کوئی والدین آپ کو آزادی دے دیں مگر شادی کے معاملے میں بیٹی کی سنوائی نہیں ہوتی، مگر آپ نے ان سب کو غلط ثابت کر دیا۔ مائیں بیٹیوں کو ہمیشہ کہتی رہیں کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، اگلے گھر جا کر مجھے بدنام کرواؤ گی، لیکن آپ نے کبھی مجھے یہ سب نہیں کہا۔ آپ نے مجھے میری زندگی جینے دی، کبھی سسرال کا نام لے کر مجھے ذہنی ٹارچر نہیں دیا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر مجھے جاب کی اجازت دی۔ آپ دونوں بہترین والدین ثابت ہوئے۔ دونوں کے پاس زمین پر بیٹھے ان کا ہاتھ تھامے وہ نم آنکھوں سے بولی۔ اس کی باتیں اس کے والدین کو تفاخر کا احساس کروا رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلائیں تو وہ اس میں سما گئی۔ کتنی عجیب تھی نا دنیا، کتنے مختلف تھے لوگ۔ ایک جانب وہ تھا جس کی ماں کی بے وفائی اسے پوری عمر کا روک دے گئی تھی، تو دوسری جانب وہ تھی جس کے والدین اس کے آئیڈیل بنے تھے۔ مختلف حالات کے دھارے میں چلنے والے دو مختلف لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سے نوازا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب اور شگفتہ بیگم صدیقی صاحب کے ہمراہ صالح کی جانب جا چکے تھے۔ ان کو صالح بہت پسند آیا تھا۔ سنجیدہ مزاج، خوبرو، مضبوط جسامت کا مالک، دھیمی آواز میں بولتا ہوا وہ ان کے دل کو بہت بھایا۔ نکاح کی تاریخ اگلے ماہ مقرر کی جا چکی تھی۔ معاذ نے اس کو دل سے مبارکباد دی۔ جانے کیوں لیکن اس روز اس کی منگنی والے دن ان دونوں کا ایک دوسرے کو یوں دیکھنا ہی اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ دونوں صرف ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں بلکہ پسند بھی کرتے ہیں۔ اسے اب قسمت کے فیصلوں کی سمجھ آئی تھی اور وہ قسمت کے فیصلے پر من و عن راضی ہوا۔ دونوں گھروں میں تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ آیت نے سوچا کیوں نہ ارہا کو گھر بلا لیا جائے۔ اس نیت سے اس نے اس کو کال کی۔ ارہا، تم تو بیٹے کے بعد مجھے بھول ہی گئی ہو۔ فون پر اس کو خوب لتاڑا۔ یار، میرا پہلا بچہ ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ بچے اتنا تنگ کرتے ہیں، نہ کھانے کا ہوش ہوتا ہے نہ پینے کا، مگر پکا کل تمہاری طرف آؤں گی۔ آج نوید سے کہا میں نے کہ کل ویکینڈ ہے تو مجھے تمہاری طرف چھوڑ جائے۔ واہ، یہ تو کمال ہو گیا۔ چلو پھر کل ہی مل کر ساری باتیں ہوں گی۔ کل تمہیں ایک دھماکہ دار خبر بھی سناؤں گی۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے وہ اپنی بیسٹ فرینڈ سے بولی تھی۔ کیا خبر ہے، جلدی بتاؤ۔ سماما کو سلاتے وہ پرتجسس بولی۔ نہیں جی، کل ہی بتاؤں گی۔ وہ بھی بھرم سے بولی۔ بڑی کوئی بدتمیز ہو تم، سسپینس ڈالنا ضروری تھا کیا؟ وہ اس پر برہم ہوئی۔ بلا تجسس کے ساتھ وہ رات کیسے سوتی؟ ہاں تو تم وقت نکال کر مجھ سے رابطہ کرو، ورنہ میں یوں ہی کروں گی۔ اب کوئی بات نہیں، تم سماما کو سنبھالو، اللہ حافظ۔ وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی مگر آیت فون کاٹ چکی تھی۔ اگلے روز چونکہ آیت گھر ہی تھی تو وہ صبح 11 بجے ہی اس کے گھر آ چکی تھی۔ شگفتہ بیگم سماما کو تھامے پیار کر رہی تھیں اور عنایا ان کے پاس بیٹھے اس چھوٹے سے بچے کو نہار رہی تھی۔ اس کے پھولے پھولے گالوں کو پیار کرتے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ ماما، یہ بیبی کتنا نرم ہے اور اس کا فیس اتنا گول مول سا ہے۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں پیار لیے کبھی اس کے گال کو چھوتی تو کبھی اس کے ہاتھ۔ آپ بھی ایسی ہی تھیں، شگفتہ بیگم نے اس کے گالوں کو کھینچ کر جواب دیا، جس پر وہ شرما گئی۔ آیت کے کمرے میں موجود ارہا سب جاننے کے بعد خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ آیت میں بہت خوش ہوں۔ اس کو گول گھماتے وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ جلدی سے تصویر دکھاؤ، کون ہے وہ جن پر میری آیت دلہار بیٹھی؟ مانی خدی سے بولتے ہوئے خوش اور اشتیاق لہجے میں بولی۔ میرے پاس تصویر نہیں ہے، صاف کوئی سے بولی۔
مار کھاؤ گی مجھ سے اگر یہ بولا۔ جلدی سے دکھاؤ دی گریٹ صالح منصور۔ سچ میں تصویر نہیں؟ نہایت معصومیت سے کہا، جس پر ارہا نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ویڈیو ہے؟ اس کی اگلی بات پر ارہا کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ تم بڑا ایڈوانس چل رہی ہو، اس کے کندھے پر چپت لگاتے کہا۔ یار ایک بار بھی نہیں دیکھی، بس پتہ نہیں کیسے بنا لی لیکن کبھی دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ اس کا چہرہ آنکھوں میں سموئے بولی۔ ارہا کے کہنے پر اس نے صالح کی ویڈیو اس کو دکھائی لیکن خود پھر بھی نہیں دیکھی۔ صالح بھائی تو بہت ہینڈسم ہے، تم دونوں کا کپل بے حد حسین لگے گا، خوش رہو۔ وہ ارہا کی تعریف پر جھینپ گئی، اس لیے فوراً موضوع تبدیل کیا۔ اچھا اب اٹھو جلدی، ہمیں نکاح کی خریداری کرنی ہے۔ نوید بھائی کو فون کر کے بتا دو کہ تمہیں شام میں لینے آئیں اور کھانا ہماری طرف ہی کھائیں، اور سماما کو ماما سنبھال لیں گی۔ وہ اس کو کھڑا کر چکی تھی۔ ارہا نے نوید کو اطلاع دے دی۔ وہ دونوں شاپنگ کے لیے مال روانہ ہو گئی۔ وہاں سے سب گھر والوں کے لیے شاپنگ کی اور اپنے لیے ایک نہایت منفرد نکاح کا جوڑا پسند کیا۔ ہور لگو گی اسے پہن کر، ارہا اس کے جوڑے کو اس کے ساتھ لگاتے بولی۔ تھوڑا مکھن لگایا کرو، آنکھیں چھوٹی کر کے شرارتی ٹون میں کہا۔ عجیب ہو بھائی، لڑکیاں تعریف پر شرماتی ہیں اور تمہیں مکھن لگ رہا ہے۔ تو کیا شرماؤں؟ جوڑے کو کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ ہم سے کہاں شرماؤ گی، اب تو صرف ان کے سامنے شرماؤ گی۔ اس نے بھی حساب برابر کیا۔ ہاں بالکل ایسا ہی کروں گی، وہ بھی ڈٹائی سے بولی۔ یا اللہ، آج کل کی لڑکیاں کتنی بے شرم ہو گئی ہیں، ارہا دہائیاں دیتے بولی۔ شرمانے میں کون سی بے شرمی ہے؟ پوائنٹ، وہ متاثر ہوئی۔ اسی نوک جھوک اور چھیڑ چھاڑ میں انہوں نے خریداری کی۔ ارہا نے جن جگہوں سے اپنے لیے شاپنگ کی تھی اسے سیدھا انہی جگہوں پر لے کر گئی، جس کے باعث شام تک شاپنگ مکمل ہو گئی، ورنہ ایک دن میں نکاح کی شاپنگ خاصی مشکل تھی۔ شام کو وہ تھک ہار کر گھر واپس لوٹی۔ نوید ارہا کو لینے آیا تو ان دونوں نے ان کی فیملی کے ساتھ ہی رات کا کھانا کھایا۔ ساتھ ہی مصطفیٰ صاحب نے نوید سے نکاح کی تقریب کے حوالے سے کچھ انتظامات کے بارے میں اطلاع لی۔ یہ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی لیکن وہ کوئی کمی نہیں چاہتے تھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، پھر ارہا اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ گھر روانہ ہوئی۔ اپنی شاپنگ کو بیڈ پر ڈھیر کیے وہ اپنی ماما کو ساری شاپنگ دکھانے لگی۔ اس کے نکاح کا جوڑا انہیں بے حد نفیس لگا تھا۔ میری بیٹی کی چوائس بہت خوب ہے، انہوں نے دل سے اقرار کیا۔ یہ تو ہے، صالح کے بارے میں سوچتے اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ رات کو جب سب سو چکے، وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھتے کسی اور ہی جانب کھو گئی تھی۔ تقدیر نے اس پر بے شمار نعمتیں نچھاور کی تھیں اور وہ شاکر لوگوں میں سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی قسمت پر رشک کرتی کہ جسے چاہا وہ اس کا نصیب بننے والا تھا۔ چاند کی روشنی نے اس کے سبھی چہرے پر روشنی کی تو اس کا چاند سا چہرہ جھلملا اٹھا۔ نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری و ساری تھیں۔ رخصتی چونکہ ابھی طے نہیں ہوئی تھی اور جہیز لینے سے صالح نے صاف انکار کر دیا تھا، اس لیے فی الحال صرف نکاح کی چھوٹی سی تقریب طے پائی تھی، جس میں ہمدانی صاحب اور صدیقی صاحب کی فیملیز، شائستہ بھابھی اور زارا کے میکے والے، جنید اور ارہا کی فیملیز مدعو تھیں۔ تقریب کے لیے مصطفیٰ صاحب نے ایک چھوٹا سا بینکویٹ بک کروا لیا تھا کیونکہ ان کا گھر زیادہ وسیع پیمانے پر نہ تھا۔ ایک جانب خوشیوں کا دور شروعات پا چکا تھا اور دوسری جانب گناہ گاروں پر خوشیوں اور سکون جیسی نعمتوں کو کھینچ لیا گیا تھا۔ کبھی دل جو توڑے ہیں میں نے، بڑی بھول مجھ سے ہوئی۔ وہ جو چوٹ میں نے لگائی ہے میرے دل پر بھی آ لگی۔ وہ اپنی شاندار کوٹھی کے اندرونی دروازے کی سیڑھیوں پر شکستہ حال بیٹھا تھا۔ دنیا کی نظر میں وہ کتنا کامیاب تھا، مگر یہ صرف وہی جانتا تھا کہ وہ ناکام ہو چکا تھا۔ اس وقت صرف ایک خونی رشتہ موجود تھا اس کے پاس، جس کو پانا اب اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ وہ تو صالح سے معافی کا درخواست گزار تھا۔ وہ اس سے اس کے جینے کی آخری امید احسن کو کیسے چھین سکتا تھا؟ کاش کہ پیسہ اس کے بیٹے کو اس کے پاس لا سکتا۔ اس نے اپنے سیکرٹری سے کہہ کر ہسپتال میں موجود احسن کے بارے میں پتہ کروایا۔ جو رپورٹ اس کی سیکرٹری نے اس کو دی وہ اس کا دل چیر گئی تھی۔ جس گھڑے کو اس نے منصور کے لیے کھودا تھا اس میں وہ اپنی فیملی سمیت گرا تھا۔ وہ آگ جس میں اس نے کسی کا گھر جلایا تھا وہ اسی میں خاک ہو رہا تھا۔ حسد اس کو کھا گیا تھا۔ وہ کھوکھلا وجود اب پچھتاووں میں گھرا بس اپنی موت کا منتظر تھا۔ مگر کیا موت کے بعد اصل حساب کو وہ فراموش کر چکا تھا؟ کیا وہ بھول چکا تھا کہ انسان کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا ملتی ہے، وہ بھی اسی دنیا میں؟ نرم گرم دھوپ اور ٹھنڈی سی چھاؤں کے اس موسم میں دو مختلف زندگی کے ادوار سے گزرنے والے وجود ایک ہونے جا رہے تھے۔ روح کے گمشدہ حصے کو اس کا لاپتہ حصہ مل چکا تھا۔ چند مراحل طے کرنے کے بعد وہ دونوں دنیا کے حسین ترین رشتے میں بندھنے والے تھے۔ پھولوں کی مہک کو اندر تک اتارتے اس نے مسکرا کر دیوار گیر آئینے میں خود کو دیکھا۔ لائٹ پرپل رنگ کی کامدار شرٹ جس پر سلور کام خوب جچ رہا تھا، ساتھ میں میچنگ غرارہ پہنے، لائٹ پرپل باریک شفون کا کامدار دوپٹہ جس پر ہلکے موتیوں کا کام تھا اور بارڈر کو سلور کام سے آراستہ کیا گیا تھا، اس کو سلیقے سے سر پر یوں سیٹ کیے کہ ایک سرا
دائیں جانب آگے کو کر کے سینے پر پھیلایا ہوا تھا اور دوسرا سرا پیچھے کی جانب پھیلا ہوا اس کی پشت کو ڈھانپ رہا تھا۔ بائیں کندھے سے سلور شال کو پھیلا کر سیٹ کیے، سلور ہیل سلور نازک سی چین کو گردن کی زینت بنائے اور چھوٹے چھوٹے سلور جھمکوں کو پہنے وہ بے انتہا حسین اور معصوم لگ رہی تھی۔ میک اپ اتنا قدرتی تھا کہ ارہا کے بقول وہ سچ میں آسمان سے اتری ہور دکھائی دے رہی تھی۔ ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں اور گجروں سے کھیلتے وہ تھوڑا نروس ہو رہی تھی۔ نکاح کا فریضہ ڈانس گانے ڈھول باجے سے پاک ماحول میں سر انجام دیا گیا تھا۔ وہ برائڈل روم میں اس وقت اکیلی تھی کیونکہ ارہا سماما کو اس کے بابا کے حوالے کرنے ہال گئی تھی اور اس کی ماما مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے ہال میں موجود تھیں۔ ماز اور جیا کی فیملیز بھی پہنچ چکی تھیں۔ ہال میں سب آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہنسی خوشی کا دورہ تھا۔ ماز نے جیا کو دیکھا تو یکٹک دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اسی کے ہم رنگ لباس میں ملبوس تھی، گہرے نیلے رنگ کی فینسی فراک جس پر سفید موتیوں کا انتہائی نفیس کام ہوا تھا۔ دوپٹے کو داہنے کاندھے پر جمائے وہ اپنی تائی سے مل رہی تھی۔ اس کی ہنسی کی جل ترنگ پر ماز کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس نے ابھی تک اس پر ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی لیکن آنکھیں اس کو دیکھے بغیر بھی بتا سکتی تھیں کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اپنی منگنی والے روز کے بعد آج ان کا سامنا ہو رہا تھا۔ فطری جھجک اور اس کے آخری بار کہے جملوں اور لہجے کے باعث وہ اس سے بات کرنے سے گریز سی کر رہی تھی۔ وہ تائی سے مل کر برائڈل روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈارک بلو ٹو پیس میں ملبوس ماز نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ مطلب ٹرٹر بولنے والی جیا اب اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امپریسو۔ وہ برائڈل روم پہنچی تو اس دلہن کو دیکھ اش اش کر اٹھی۔ اللہ آیت آپی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر تھوڑا اونچا کرتے تعریفی انداز میں بولی تو آیت نے کھلے دل سے داد وصول کی۔ کتنی پیاری؟ اس نے شرارتاً پوچھا۔ اتنی پیاری کہ سولے بھائی تو اپنا دل ہار بیٹھیں گے۔ اس نے الفاظ ہی ایسے کہے کہ آرٹیفیشل بلش آن بھی وہ کام نہ کر پایا تھا جو ان الفاظ نے کر دیا۔ چہرے پر چھائی سرخی نے اس کے حسن کو مزید دل فریب بنایا۔ تم بھی اتنی ہی پیاری لگ رہی ہو کہ ماز بھائی نے آج ہی نکاح کی ڈیمانڈ رکھ لینی ہے۔ اس کے الفاظ کو یوں اس پہ لوٹایا کہ جیا کی نگاہیں اٹھنے سے انکاری ہو گئیں۔ اوف جیا کتنا شرماتی ہو تم، وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولی۔ آپ بھی شرما لیں، جیا کی جتاتی آواز آئی تھی۔ یہ نہیں شرمائے گی ہمارے سامنے، یہ تو بس اپنے ان کے سامنے ہی شرمائے گی۔ ارہا نے دروازہ کھولتے ان کی آخری بات سنتے جواب دیا تھا۔ آنکھوں میں شرارت مچل رہی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے ویسے، جیا نے مسکرا کر کہا۔ انایا بھاگتے ہوئے اندر آئی تھی۔ آپا بگ برو آ گئے ہیں۔ انایا کے الفاظ سے اس کا چہرہ حیا کی سرخی سے مزید تمتما اٹھا۔ اس پر تو آج ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ جیا اور ارہا اس کو 2 منٹ کا کہہ کر خود ہال میں چلی گئی تھیں۔ سفید پرنس کوٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے، سیاہ بال جو اب بھی کافی بڑھ چکے تھے ان کو جل سے جمائے وجاہت سے بھرپور مسکراتا سوال منصور آج آیت مصطفیٰ کو یقیناً رشک میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سولے اور اس کی فیملی سب سے مسکرا کر ملنے لگے۔ ماز نے اس کے گلے لگ کر مبارکباد دی۔ سب سے ملتے ملاتے وہ اسٹیج پر موجود صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کیمرہ مین تصاویر کھینچ رہا تھا۔ انایا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انایا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے حد خوبصورت مسکان آئی تھی۔ وہ سچ میں آیت کی ہی کاپی تھی۔ اس نے اس کے گال کھینچے تو وہ شرما گئی۔ آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس نے مسکرا کر انایا کی تعریف کی جو بیبی پنک فراک پہنے ہوئے تھی۔ آپ بھی، اس نے جھیپتے ہوئے جوابی تعریف کی تو وہ کہکا لگا گیا تھا۔ آپ بہت پیاری ہیں، بالکل اپنی آپا جیسی۔ اس نے انایا کے کان میں سرگوشی کی تو اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ میں آپا کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ بھاگنے لگی تو سولے نے گڑبڑا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ انایا آپ نے آپا کو نہیں بتانا، اس نے زور دیتے ہوئے اس کو قائل کرنا چاہا۔ مگر آپا تو کہتی ہیں کہ تعریف فوری کر دینی چاہیے۔ اس کی بات پر سولے کو پرے روم والا واقعہ یاد آیا تھا۔ اس کی آپا بھی تو فوری تعریف کر دیتی تھی۔ میں آپا کے سامنے ان کی تعریف کر دوں گا مگر آپ ان سے کچھ نہیں کہو گی، ٹھیک ہے انایا؟ وہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ جا کر اپنی آپا کے سامنے منہ کھول دیتی۔ اوکے، اس نے اچھے بچوں کی طرح فوراً بات مان لی۔ بہت کیوٹ اور بہت اچھی بچی ہو، اس نے دوبارہ انایا کے گال کھینچتے کہا تو مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ دور کھڑے جنید کاظمی نے اس کو دیکھ کر سکون کا سانس بھرا۔ اس کے دوست کے چہرے پر چھائی رونق اس کی اندرونی سکون کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ سیاہ جینس کے ساتھ سیاہی ڈریس شرٹ پہنے، اس پر سفید لیدر سے سوٹ کی رونق بڑھائے، بالوں کو سلیقے سے جمائے وہ اس کی طرف آیا تو وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے گلے ملا۔ تم نے کس خوشی میں میرے ساتھ میچنگ کی ہے؟ اس کو زبردست مصنوعی گھوری سے نوازتے جنید نے اپنی ہاں کی تو سولے نے نفی میں سر ہلایا۔ جنید کاظمی ہو اور اس کو تنگ نہ کرے، یہ ناممکن تھا۔ اگر یہی سوال میں کروں؟ اس نے اس کے سیاہ اور سفید بالوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو کرتے رہو، میں نے کون سا جواب دے دینا ہے؟ اس نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑایا، گویا کہہ رہا ہو، سولے منصور کیا تم مجھے جانتے نہیں؟
سارے مہمانوں کو پرے کرتے وہ دونوں اپنی گفتگو میں مشغول ہوئے، کیونکہ جب دوست پاس ہو تو باقی سب کہیں پسے پش چلے جاتے ہیں۔ برائڈل روم کا دروازہ کھلا تو مصطفیٰ صاحب نکاح خواں کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ شگفتہ بیگم، شائستہ، زارا، اڑھا اور جیا بھی اندر داخل ہوئیں۔ صالح کے کہنے پر نکاح خواں نے آیت سے حق مہر کا پوچھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا حق مہر لے۔ مجھے حق مہر میں ان سے تلاوت سیکھنی ہے، بالکل ان کی طرح۔ اس نے جھکی نظروں سے مطالبہ پیش کیا تو وہاں موجود سب لوگ دنگ رہ گئے۔ آپ نے صالح کی تلاوت سنی ہے کہیں؟ مصطفیٰ صاحب نے سوال کیا۔ یہ سب اتنا اچانک، حیران کن اور پرمسرت تھا کہ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جی بابا، چونکہ وہ میرے ہی کالج کے بوائز کیمپس میں پڑھاتے ہیں، اس لیے قرات کے مقابلے میں انہوں نے تلاوت کی تھی اور مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ پرے روم والا واقعہ سرے سے ہی منظر سے غائب کر گئی تھی۔ اب کیسے بتاتے کہ صالح منصور تو اسی روز اس کے دل کی دنیا میں حشر برپا کر گیا تھا۔ اس کی آواز میں قرآن سننا آیت کو کسی دوسرے جہان میں لے جاتا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر پیار دیا۔ ان کی بیٹی نے ہمیشہ ان کا سر فخر سے بلند کیا تھا۔ نکاح پڑھایا گیا تو منتشر دھڑکنوں اور نرم جذبات لیے اپنا آپ صالح منصور کے نام کر گئی تھی۔ وہ اسٹیج کے صوفے پر براجمان اپنے ساتھ بیٹھے جنید کی باتیں سن رہا تھا جب مصطفیٰ صاحب اس کے پاس آئے۔ نکاح خواں نے جب نکاح کے بول کے درمیان حق مہر بتایا تو صالح منصور پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کیا حق مہر ہے؟ اس نے شوق کی کیفیت میں پوچھا۔ آپ سے تلاوت سیکھنے کا حق مہر۔ نکاح خواں کی بات پر اس کے گلے میں پھندا سا لگا۔ کیا زندگی اتنی مہربان ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی انسان اتنا مخلص ہو سکتا ہے؟ کیا دولت پر محبت کو فوقیت دی جاتی ہے؟ کیا پیسے کے مقابلے میں قرآن کا درجہ بلند رکھا جاتا ہے؟ کیا زندگی نے اس کا ہر خسارہ آیت مصطفیٰ کی صورت پورا نہیں کر دیا تھا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے پوچھے کہ وہ کیوں ہے ایسی، کیوں وہ صالح منصور کو گھائل کرتی جا رہی ہے۔ اس نے پورے دل اور جان سے آیت مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں قبول کیا۔ مبارکباد کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ سب نے گلے ملنے کے بعد وہ ابھی بیٹھنے ہی والا تھا کہ اڑھا اور جیا کے ساتھ چل کر آتی آیت مصطفیٰ اس کی ہوا سلب کر گئی تھی۔ وہ کوئی افسرہ ہی دکھ رہی تھی جس پر صالح منصور کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ سہج سہج کر قدم رکھتے وہ اس کے دل کی دنیا کو ہلا گئی تھی۔ اس کے دل کے گر چڑھا سختی کا خول اس کے قریب آتی آیت مصطفیٰ کے قدموں میں ٹوٹ کر پاش پاش ہوا۔ وہ اسٹیج کے پاس پہنچی تو صالح نے پورے استحقاق سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ جھکی نظروں والی اس منفرد اور انمول لڑکی نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تو دونوں کے دل کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں۔ دونوں کے ہاتھوں کے ملاپ میں ایک محفوظ سا سکون پنہا تھا، ایک تحفظ تھا، ایک اپنائیت تھی۔ روح کا کھویا حصہ واپس مل چکا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی اس کی زندگی کو رنگوں سے بھر رہی تھی۔ تصاویر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر کھانا کھل گیا۔ سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ صالح نے پلیٹ میں بریانی نکالی اور اس کے آگے کی جو نروس سی بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سنیے، صالح نے اس کو مخاطب کیا تو اس کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ جی، مدھم سی آواز میں جواب دیا۔ نگاہیں پل بھر میں اسے دیکھ کر جھک گئی تھیں اور صالح نے اس ادا کو اپنی یادداشت کے خانے میں محفوظ کیا۔ پرپل رنگ خاص پسند ہے کیا آپ کو؟ اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھتے تجسس سے پوچھا۔ جانے کیوں، لیکن اس نے اسی رنگ کا انتخاب کیا تھا جس میں وہ اس کو بچپن میں ملی تو یاد رہ گئی، جوانی میں ملی تو اپنی سی لگی، نکاح کے بعد ملی تو صرف اپنی ہی محسوس ہوئی۔ کیوں؟ اس نے اپنی گھنی پلکیں جو مسکارا لگا کر مزید گھنی کی گئی تھیں ان کو اٹھا کر اپنے محرم کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ بس ایسے ہی، وہ کندھے اچکا گیا اور وہ نظریں جھکا گئی۔ سنیے، اسی کے طرز تخاطب میں اس کو مخاطب کیا جس پر وہ دل و جان سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کہیے، اس کے سبھی چہرے پر نظر ٹکائے وہ مدھم سا بولا۔ رشتہ آپ نے اپنی پسند سے بھیجا تھا یا یہ آپ کی فیملی کی مرضی تھی؟ جانے کیوں، لیکن وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا صالح منصور بھی اس کے لیے کوئی جذبات رکھتا ہے۔ یہ چیز اپنے پچھلے 1.5 ماہ سے بے چین کیے ہوئی تھی۔ یہ چیز اسے پچھلے 1.5 ماہ سے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اب وہ اپنی اس بے چینی سے نجات کی خواہش مند تھی۔ آپ کیا سننا چاہتی ہیں؟ اس کے سوال پر وہ ہڑبڑا گئی۔ جو حقیقت ہے، صاف گوئی سے جواب دیا۔ اگر میں کہوں کہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا تو؟ اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور جانچتے کہا۔ پھر تھرڈ آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے مدھم سی سرگوشی کی تھی۔ محبت، اس کے کان کے پاس گھمبیر لہجے میں بول کر وہ اس کو ساکت اور صامت کر گیا تھا۔ وہ گھبراہٹ میں اس سے تھوڑا فاصلے پر ہوئی۔ شرم و حیا سے اس کا دل دہکنے لگا۔ صالح نے ہر منظر کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ کر ذہن میں حفظ کیا تھا۔ کھانا تو کھا لے محترمہ۔ اس کی توجہ کھانے کی جانب مبذول کروا کر وہ اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگا۔ آپ ابھی مجھے محترمہ ہی کہا کریں گی؟ نروٹے پن سے بولتی وہ اس کو بہت اپنی سی لگی تھی۔ پھر کیا کہوں؟ الٹا سوال کیا گیا، گویا جاننا چاہتا ہو کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ لہجے میں شرارت نمایاں تھی جسے آیت محسوس نہ کر پائی۔ آف کورس، کوئی میرا ایک عدد نام بھی ہے۔
آیت مصطفیٰ آپ مجھے یہ کہہ کر بلائیں۔ اس نے گویا چٹکیوں میں مسئلہ حل کیا۔ پر یہ تو آپ کا نام نہیں۔ ہنسی کو دباتے وہ سنجیدہ سا بولا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کچھ منٹ پہلے تو آپ آیت صالح ہو چکی ہیں محترمہ۔ اس کے لبوں سے پہلی بار اپنا نام سن کر اس کی سماعت میں رس ملا۔ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا جسے مخفی کرنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہونے لگی۔ اچھا اپنا موبائل نمبر نہیں دیں گی؟ اب تو آفیشلی محرم ہے میری۔ اچانک یاد آ جانے پر اس نے اپنا فون نکال کر اس کے سامنے کیا جس پر اس نے فون اپنی مہندی لگے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے اپنا نمبر ڈائل کیا۔ پھر اس کے حوالے کیا تو اس نے اوپر نام لکھ کر اس کے آگے اسکرین کر دی۔ اسکرین پر جگمگاتا مسز صالح اس کو بہت بھلا محسوس ہوا تھا۔ آنکھوں نے بغاوت کرتے ایک نظر اس کو دیکھا اور اگلے ہی پل نظر جھکا لی۔ وہ اس کا نمبر محفوظ کر چکا تھا۔ آیت کھانا کھانے لگی جس پر وہ بھی کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جیا جو کہ ارحا سے باتیں کر رہی تھی اس کے جانے کے بعد اپنے فون پر مصروف ہو گئی۔ پاس کسی مردانہ پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے اس نے اس جانب دیکھا تو وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ جیا نے نظریں جھکا لیں اور فوراً وہاں سے جانے کے پر تولنے لگی۔ رکو تو صحیح لڑکی، وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولا۔ مجال ہے جو آج اس نے اسے سلام دعا ہی کی ہو۔ میرا نام بھی ہے، یہ لڑکی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہلکا سا غصہ دکھاتے ہوئے بولی۔ پیارے سے چہرے پر دلفریب غصہ بہت جچ رہا تھا۔ تم لڑکی ہو تو لڑکی ہی کہوں گا نا۔ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اس کو زج کرتے کہا تو وہ اس کی شرارت نہ سمجھ پائی۔ میرا نام وجیہہ حمدانی ہے، خود کی جانب اشارہ کر کے زور دے کر بولا، یوں جیسے اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ پر میں تو جیا کہوں گا، لب دبا کر شرارتی لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کا ہر نقش مسکرا رہا تھا۔ جیا نے دل میں اس کے چہرے پر یوں ہی مسکراہٹ قائم رہنے کی دعا مانگی۔ تو کہتے رہیں۔ بال جھٹک کر کہتے وہ جانے کے لیے مڑنے لگی تو معاذ نے پھر اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکا۔ اچھا سنو، ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا تو جیا بھی رک گئی۔ دیکھو منگنی ہماری پہلے ہی ہوئی تھی تو اس حساب سے شادی بھی پہلے ہماری ہونی چاہیے تھی، مگر یہ لوگ تو بہت تیز نکلے۔ خیر میں بابا سے کہوں گا کہ چاچو سے کہیں ہمیں ہماری امانت جلد ہی سونپ دیں۔ پلیز انکار مت کرنا، پکا تمہیں خود کالج چھوڑنے جایا کروں گا اور واپس بھی لایا کروں گا۔ تمہاری پڑھائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تم اپنی پینٹنگ اور اسکیچنگ کا شوق بھی پورا کرتی رہنا اور ایک آدھ اسکیچ مجھ بیچارے کا بھی بنا دینا۔ تیز دوڑتے گھوڑے کی مانند اپنی بات مکمل کرتے ٹھہر کر اس کی جانب دیکھا تو وہ شرم سے زرخ ہو چکی تھی۔ ہلکا سا تبسم چہرے پر بکھرا جو اسے پرکشش بنا رہا تھا۔ معاذ تو اس کی شرمائے لجائے انداز پر ہی قربان ہوا۔ تیرے ہونٹوں پر تبسم کی وہ ہلکی سی لکیر میرے تخیل میں رہ رہ کر جھلک اٹھتی ہے۔ یوں اچانک تیرے عارض کا خیال آتا ہے جیسے ظلمت میں کوئی شمع بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کے کان کے پاس گھمبیر لہجے میں سرگوشی کرتے وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور جیا کئی لمحے ان الفاظ کو سوچتی الجھتی سمجھتی رہی، پھر سر جھٹک کر واپس تقریب میں مشغول ہو گئی تھی۔ جنید کاظمی اپنی بیوی کے ساتھ نئے جوڑے کو مبارکباد دینے کے لیے اسٹیج کی جانب آیا۔ جنید کی بیوی ماہین نے پہلے صالح کو مبارکباد دی، پھر آیت کے ساتھ بیٹھ کر اسے باتیں کرنے لگی۔ جنید صالح کے ساتھ بیٹھا تھا، یہی موقع تھا اسے بدلہ لینے کا۔ صالح نے گلا کھنکارا، بھابی یہ آپ کو کس سواری پر لے کر آیا ہے؟ نہایت معصومیت سے سوال پوچھا تو جنید الرٹ ہو گیا۔ اس نے جنید کی جانب دیکھ کر آئیبرو اچکائی، گویا کہنا چاہ رہا ہو کہ پچھلے 1.5 ماہ سے جو حشر تم نے میرا کیا ہے اب اس کی کچھ سزا تو بنتی ہے۔ ہم جنید کی گاڑی میں آئے ہیں صالح بھائی، اور کس پر آنا تھا؟ سوال کا جواب دیتے اس نے آخر میں مسکرا کر سوال کیا۔ جنید التجائی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا جو آج اس کے نقش قدم پر چل پڑا۔ ماہین سائڈ پر آنا ذرا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ صوفے سے اٹھتا اس کو اٹھنے کے لیے کہنے لگا، گویا اس کو منظر عام سے ہٹانا چاہ رہا تھا، ورنہ اس کی خیر نہیں تھی۔ جنید کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو بھابی آئی ہیں۔ بھابی؟ ویسے اس نے آپ کو بھی کبھی ہیوی بائک پر سیر کروائی ہے؟ مسکراہٹ دبائے اس نے نہایت معصومیت سے سوال داغا اور جنید کاظمی کا دل کیا اس کو اسٹیج سے نیچے پھینک دے یا خود بھاگ جائے۔ کیا مطلب؟ ماہین نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ کوئی مطلب نہیں اس کی بات کا، چلو اب ہمیں گھر جانا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ ماہین کا ہاتھ تھام کر اس کو صوفے سے کھڑا کر چکا تھا۔ ماہین تو اس کی عجلت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تم آنٹی کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس کو تنگ کرنا چھوڑ اس نے فکرمندی سے سوال کیا۔ تم جانتے تو ہو کہ انہیں ہجوم والی جگہ پر گھٹن ہوتی ہے، بس اس لیے وہ نہیں آ سکی۔ اس کی بات کا جواب دیتے وہ ماہین کو لیے اسٹیج سے اترا۔ صالح بھائی آپ کی اور آیت کی جوڑی بہت کمال ہے، آپ دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، بس جلدی شادی کروا لیں، پھر آپ دونوں ہماری طرف انوائٹڈ ہیں۔ آفٹر آل جنید آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے تو پہلی دعوت تو ہماری طرف بنتی ہے نا۔ مسکرا کر کہتے اس نے ان کو مدعو کیا۔ انشاءاللہ بھابی، صالح نے نظریں نیچے کیے عزت و تکریم سے جواب دیا۔
اب چلتے ہیں ہم، اللہ حافظ۔ دونوں کو اللہ کی امان میں دیتے وہ جنید کی ہمراہی میں دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ماہین کو گاڑی میں بٹھا کر کسی ضروری کام کا کہہ کر جنید دوبارہ اسٹیج پر بیٹھے صالح کی طرف آیا۔ بھابی، اس کو سمجھا لیں، کیوں مجھ معصوم بیچارے کے پیچھے پڑا رہتا ہے؟ آپ اس کی شکل پر نہ جانا، یہ صرف دکھنے میں ہی معصوم ہے، جبکہ میں حقیقت میں معصوم ہوں۔ اس کی بات پر جہاں آیت مسکرائی وہاں صالح کا قہقہ گونجا۔ تم اور معصوم؟ یا اللہ! وہ اس کو زج کرتے بولا۔ خوشی تو ویسے بھی آج اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ہاں تو ہیوی بائک چلانے سے کیا انسان معصومیت کی فہرست سے نکل جاتا ہے؟ اس نے اپنی معصومیت کی گواہی دینا چاہی۔ کیا آپ ماہین بھابی سے چھپ کر ہیوی بائک چلاتے ہیں؟ آیت نے بات سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ چھپانا تو نہیں ہے۔ چھپایا تو نہیں ہے، بس بتایا نہیں ہے، لب دانتوں میں دبا کر کہتے وہ صالح کو انگلی دکھاتے چلا گیا۔ پیچھے آیت کھل کر مسکرائی۔ آپ کیوں اپنے دوست کے لیے پریشانی کھڑی کر رہے ہیں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ آپ بھی اس کی شکل پر چلی گئیں۔ اس کو سیدھا سا ڈیسنٹ سمجھنے والا بہت بڑی غلطی کرتا ہے۔ وہ چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکان لیے بولا تو آیت نے اسے بے حد پیار سے دیکھا۔ جس پہ اس نے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائیں تو اس کے ظاہر اور پوشیدہ ہوتے گڑوں کو دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ اسے چھوئے، مگر وہ نگاہیں پھیر گیا۔ وہ بے اختیار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہ نعمت ہی کافی تھی کہ وہ اس کی محرم بنی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا اور آخر وہ اسے پا ہی گیا تھا۔ نکاح کی پاکیزہ تقریب اپنے اختتام پر پہنچی تھی تو سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ آیت صالح بنی اپنے کمرے میں کھڑی اس کو سوچ رہی تھی جس نے محبت اور عزت سے اس کا ساتھ پایا تھا۔ اچانک اس کے فون پر بیپ ہوئی۔ اس نے دیکھا تو واٹس ایپ پر ایک وائس تھا۔ تجسس سے وائس آن کیا تو اس کی مسحور کن آواز آئی۔ مسز صالح کے پاس بھی تو اپنے ہسبینڈ کا نمبر ہونا چاہیے۔ اس کی بات پر وہ شرما گئی۔ اس کے بلو ٹک پر فوراً ہی دوسرا میسج آیا۔ اب شرمائیں گی تو نمبر سیو نہیں کر پائیں گی۔ اس بات پر اس کی شرمیلی مسکان معدوم ہوئی اور اب تجسس نے جگہ لے لی۔ آپ کو کیسے علم؟ میسج لکھتے لکھتے الفاظ مٹا دیے۔ کافی دیر کوئی جواب نہ بن پایا۔ کہہ دیں جو دل میں آ رہا ہے۔ اس کا میسج آیا تو وہ جھینپ گئی۔ پہلے نمبر سیو کیا؟ کس نام سے سیو کیا ہے؟ اس کی ڈی پی کے شو ہوتے ہی فوری سوال آیا۔ وہ خود اپنی بدلتی کیفیت پر حیران تھا۔ وہ کیسے اس کو اتنا جان گیا تھا؟ وہ کیسے اتنا شوق ہو سکتا تھا؟ جس بھی نام سے کیا ہو۔ اس نے اتراتے ہوئے جواب بھیجا۔ یہ غلط بات ہے مسز۔ اس کے مسز کہنے پر اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی۔ یہ احساس بہت نرم گرم سا تھا۔ دل میں عجیب سی خوشگوار کیفیت برپا ہو رہی تھی۔ پھر کبھی بتاؤں گی۔ گلٹ محسوس کرتے جواب ٹائپ کر کے بھیج دیا۔ نکاح کا جوڑا کس کی پسند کا لیا تھا؟ صالح نے پھر سوال پوچھا۔ اوف، آپ اتنے سوال پوچھتے ہیں۔ اس نے جواب بھیجا جس پر وہ مسکرا اٹھا۔ ٹیچر ہوں، پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اگر یہ بات ہے تو میں بھی ٹیچر ہوں، فخریہ جتایا۔ آپ تو سچ میں استاد ہیں۔ وہ اس کی ٹیچر ہی تو تھی جو اس کو محبت سکھا گئی تھی، جو اس کو وفا پر یقین کروا گئی تھی۔ آپ کو کوئی شک تھا کیا؟ نروٹے پن سے پوچھا۔ آپ پہ شک نہیں کر سکتا کبھی، آپ نے ہی تو یقین کرنا سکھایا ہے۔ اس بار اس نے وائس کیا اور اس کے الفاظ میں چھپی عزت اس سے مخفی نہیں تھی۔ صالح، کیا کچھ ایسا ہے جو ہمارے درمیان مخفی نہیں ہونا چاہیے؟ اس بار آیت نے بھی وائس کیا۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سننا صالح منصور کو بہت میٹھا لگتا تھا۔ اس نے میسج چھوڑ کر کال ملائی تھی۔ محض ایک پل کے وقفے سے آیت نے رابطہ جوڑ لیا۔ آیت، میری زندگی میں کچھ ایسے راز ہیں جن کا آشکار ہونا مجھے مزید تکلیف میں ڈالے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی اس تکلیف سے گزریں۔ میں چاہتا تو کہتا کہ مجھے نکاح کے ساتھ ہی رخصتی چاہیے، مگر جانتی ہیں ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مجھے پہلے اپنے خوف کا سامنا کرنا ہے۔ میں آپ کے اور اپنے تعلق میں کسی ایموشنل سین کو پیدا کر کے ہمدردی کے تحت نہیں جوڑنا چاہتا۔ یہ رشتہ محبت، عزت اور وفا کا رشتہ ہوتا ہے۔ مجھے آپ کی وفا پر یقین آ رہا ہے آیت۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمیشہ مجھ پر یقین رکھیں۔ کیا آپ صالح منصور کو اس کی ہر خوبی اور خامی کے ساتھ قبول کریں گی؟ اس کے الفاظ پر آیت ساکت اور صامت ہوئی۔ وہ بیک وقت کتنی گہری اور حقیقی باتیں کر گیا تھا۔ وہ درست سوچتی تھی کہ اس کی محبتوں کا اکلوتا وارث نایاب اور یکتا ہوگا۔ آیت، دوسری جانب سے ہنوز خاموشی پر اس نے امید سے اسے پکارا۔ آپ مجھے ہر حال میں قبول ہیں صالح، آزما لیجیے گا۔ آیت کے لیے یہ رشتہ بے حد اہم اور حسین ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہر قسم کے حالات میں آپ مجھے اپنے ہم قدم ہی پائیں گے۔ یہ آیت صالح کا آپ سے وعدہ ہے۔ اپنے نام کے ساتھ اس کے نام کو جوڑتے وہ اسے خوشی کے عجیب سے جذبے سے سرشار کر گئی تھی اور آیت کو وعدہ نبھانا آتا تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو صالح پرسکون سے آنکھیں موند گیا۔ وہ اس کی اینٹی ڈپریسنٹ تھی، وہ جان چکا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن سے بات کرنا آپ کو ہر تکلیف سے نکال دیتا ہے، وہ اس کے لیے وہی تھی۔ کیوں ہو اتنی پیاری؟ آنکھیں بند کی ایک جذب کے عالم میں پوچھا۔ آپ کیوں ہیں اتنے پیارے؟ سوال در سوال پر وہ دل و جان سے مسکرایا۔ اس کی ہنسی میں زندگی کی جلترنگ گھلی۔ آیت نے اس کی ہنسی کو سنتے آنکھیں موندی۔ رگوں پہ میں سکون سرایت کر گیا۔
ابھی بہت سارے سوال ہیں آپ کے لیے مگر اب جواب شادی کے بعد ہی مانگوں گا۔ ابھی خود ہی اندازے لگانا چاہتا ہوں۔ سولے نہایت مان سے پکارا۔ جی مسز سولے۔ مان سے اس کو اعزاز بخشا۔ اگر آپ کا سر درد کرے تو پین کلر کی بجائے قہوہ لے لیجیے گا، دواؤں کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ضرورت سے زیادہ پین کلر لیتا ہے۔ آپ کی اس فکر کی اگر عادت ہو گئی تو یہ عادت اپنا لیجیے کیونکہ آپ کی فکر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ استحقاق اور مان بھرا یہ انداز سہیلے کے دل تک رسائی پا گیا تھا۔ اور کیا کیا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، کیا اتنا کافی نہیں؟ کمرے کی کھڑکی سے چاند کو دیکھتے جواب دیا۔ آیت میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ یکفلخت آنکھوں میں سرخی لیے وہ اسے اجازت طلب کرنے لگا۔ کس سے؟ آسمان پر موجود ستاروں کو دیکھتے گویا ہوئی۔ میرے بابا سے۔ کیا آپ میرے ساتھ ان کی قبر پر جائیں گی؟ شاید یہ انتہائی عجیب ہوگا آپ کے لیے کہ نکاح کے بعد میں آپ کو کسی اچھی جگہ پر لے جانے کے بجائے قبرستان چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں مگر نہیں، میں چلوں گی۔ آپ جہاں بھی لے جائیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ اس کو سرشار کرتی جا رہی تھی اور اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں کل آپ کی طرف آؤں گا اور انکل سے اجازت طلب کر کے ہی آپ کو لے کر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ دونوں کی جانب سے الوداع کہا گیا۔ دونوں نئے جذبات اور احساسات سے لبریز اپنے اپنے خیالات کی دنیا میں قید نیند کی وادیوں میں کھو گئے تھے۔ خوشگوار موسم نے اپنی اجارہ داری سے ہر جانب ہلکی سی ہوا کو پھیلایا۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد اس نے ریمائنڈر کے طور پر آیت کو میسج کیا کہ وہ کچھ گھنٹوں تک اس کی طرف آئے گا۔ ناشتہ کر کے وہ نشین آپا کو مطلع کرتے مصطفیٰ صاحب کی طرف آ گیا تھا۔ اس کی آمد انتہائی غیر متوقع تھی۔ وہ چائے پی رہے تھے جب سولے اندر داخل ہوا۔ کیونکہ دروازہ ریان نے کھولا، سب سے دعا سلام کے بعد وہ اصل مدعے پر آیا۔ انکل، میرے بابا میرے لیے سب کچھ تھے۔ چند سال پہلے ان کی وفات ہو گئی لیکن وہ ہمیشہ میرے دل میں اپنا مقام قائم کیے ہوئے ہیں۔ جتنا مقام ان کا میری زندگی میں ہے اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی منکوحہ کو بھی ان کی قبر پر لے کر جاؤں۔ شاید آپ کو اعتراض ہو مگر میں آدھے گھنٹے تک آیت کو ڈراپ کر دوں گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ نہایت سعادت مندی اور التجائی لہجے میں بولتے اسمت کی آنکھوں میں چھلکتی نمی ان سے پوشیدہ نہیں تھی۔ یہ بات تو وہ ان کی پوری فیملی سے سن چکے تھے کہ سولے منصور اپنے باپ سے بے حد اٹیچ تھا۔ اس کی تربیت اس کے باپ نے کی تھی۔ بیٹا وہ آپ کی عزت ہے اور آپ ایک عزت دار انسان، میرے لیے یہ کافی ہے۔ مصطفیٰ صاحب نے اس کے شانے پر تھپکی دیتے شگفتہ بیگم کو آیت کو اطلاع کرنے کو کہا۔ باتوں کا دور چل رہا تھا جب سفید رنگ کے کڑھائی والے سوٹ پر سیاہ شال سر پر اوڑھے وہ مصطفیٰ صاحب کے پاس آ کر بیٹھی۔ ان سے پیار اور دعائیں لیتے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور سولے نے گاڑی زن سے بھگا دی۔ کیسے ہیں آپ؟ ایک نظر اس کے صفاف چہرے پر ڈالتے اس نے اس کے حال احوال جاننا چاہا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے خود کو حشاش پشاش ظاہر کروایا۔ حالانکہ کل فون پر ہونے والی باتوں کے بعد وہ اندر سے نروس تھی۔ اپنی لگ رہی ہیں۔ اس کے جواب پر اس نے شرما کر چہرے کا رخ ونڈو سائڈ پر کیا۔ مجھ سے نہیں پوچھیں گی؟ اس نے مسکراہٹ دبانے کی کوشش نہیں کی۔ نہیں، اس نے گویا مسئلہ حل کر دیا، البتہ لہجہ خالصتاً ہچکچاہٹ سے لبریز تھا۔ میں بہت پرسکون ہوں آیت، آپ کا ساتھ زندگی کی نوید سنا رہا ہے۔ اس نے خود اپنے جذبات اس پر اشکار کیے جس پر وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ عنایا کہہ رہی تھی کہ تعریف فوری ہی کر دینی چاہیے، نہیں؟ اپنی بات پر اس کے تاثرات دیکھتے وہ صفائی دیتے بولا۔ اور کیا کہہ رہی تھی عنایا؟ اس نے پرتجسس پوچھا، کہیں اس کا خفیہ راز تو فاش نہیں ہو گیا؟ کہہ رہی تھی کہ اس کی آپا بہت پیاری ہیں۔ سڑک سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھ گمبھیر لہجے میں کہا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ اس کی ہڑبڑاہٹ پر وہ گہرا مسکرایا۔ قبرستان میں موجود وہ زندگی سے بیزار انسان اس کی قبر کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے دل کی تکلیف پر کرلا رہا تھا۔ تمہیں خالی ہاتھ کرنا چاہتا تھا، خود خالی ہاتھ رہ گیا۔ تمہارے پیچھے تو تمہاری اولاد ہوگی جن کی نظر میں تم ایک بہترین باپ ہوگے۔ میرا تو نام لینے والا صرف ایک ہی رشتہ بچا ہے جو کبھی بھی مجھے باپ نہیں کہہ سکے گا۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ صالحہ اور میری اولاد جائز ہیں۔ کاش تمہارے دل سے بے وفائی کی اتنی بڑی داستان کو کم کر سکتا۔ افسوس کہ جب تک میرے ساتھ بیتی نہیں مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے اپنا بیٹا اور بیوی کار ایکسیڈنٹ میں ہی کھو دیے جیسے تم نے اپنی بیوی اور تمہاری اولاد نے اپنی ماں کھو دی۔ وہ سب ایک ناٹک تھا، کاش کہ یہ سب ہی ایک ڈرامہ ہوتا، کاش وہ جلی ہوئی میت میری ہوتی اور میری بیوی اور بیٹا زندہ رہ جاتے۔ تم قبر میں ہو لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے مجھے کسی نے جیتے جی جان بوجھ کر قبر میں اتار دیا ہے۔ کیا تم جان سکتے ہو میری تکلیف منصور؟ برسوں سے ہماری فیملی کو توڑنے کی خواہش تھی۔ میں خوش نہیں تھا، تم کیوں رہتے؟ اگر ایک دوست ٹراما کا شکار ہو تو دوسرا دوست خوش کیسے رہ سکتا تھا؟ تمہاری ہستی بستی فیملی نے ہمیشہ مجھے محرومیوں کی یاد دلائی۔ کیا تھا شروع سے میرے پاس سوائے دولت کے؟ اب بھی تو کچھ نہیں ہے میرے پاس سوائے دولت کے۔ دیکھو منصور میں برباد ہوں لیکن تحسین سعید کو اب تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ ہمدردی برتتے تھے، تم میرے واحد دوست تھے،
تم سے پہلے اور تمہارے بعد کوئی دوست نہیں بنا۔ تم کہتے تھے نا کہ دوست بنائے نہیں جاتے، دوست تو بن جاتے ہیں۔ ہمارا ساتھ بھی تو خود بخود جڑا تھا، مگر میں نے تم سے حسد میں سب برباد کر لیا۔ وہ رو رہا تھا اور اس کی قبر کی مٹی کو ہاتھوں میں تھامے اس کا دل شدت سے پھٹ رہا تھا۔ قبرستان آ چکا تھا۔ اس نے باہر گاڑی روک کر گاڑی سے باہر نکل کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ میں کھول لیتی، وہ شرمندہ سی بولی۔ عورت عزت کے قابل ہوتی ہے عائد، اس کو جتنی عزت دی جائے اتنی کم ہوتی ہے، وہ کہہ رہا تھا جس نے پوری عمر ایک عورت کی بے وفائی کی سزا کاٹی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ منصور ایک اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ صفت انسان تھا، ورنہ جس انسان نے عورت سے دھوکہ کھایا ہو اس کے منہ سے یہ الفاظ نہایت عجیب لگتے ہیں، مگر وہ صالح منصور تھا، منصور جیسے شریف انسان کا بیٹا۔ اگر اس وقت منصور اس کے دل میں پلنے والے نفرت کے اس بیج کو نہ نکالتا تو یقیناً وہ معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتا، مگر وہ معاشرے کے لیے مثال بنا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھا۔ اپنے بابا کی قبر کے پاس کسی انسان کو بیٹھا دیکھ اسے تشویش ہوئی۔ اس انسان کا رخ دوسری جانب تھا، اس لیے وہ جان نہیں پایا کہ وہ کون ہے۔ آپ ایک منٹ یہاں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کو ایک جانب کھڑا ہونے کا بول کر خود قبر کے پاس آیا، جہاں کوئی کتبہ بھی موجود نہ تھا۔ یہ ایسا ویران گوشے میں تھا جہاں ان کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ اس انسان کے شانے پر ہاتھ رکھتے اس نے اس کو متوجہ کرنا چاہا۔ زمین پر بیٹھے وجود نے نظر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ دھندلے عکس سے اس کو دیکھتے وہ کھڑا ہوا۔ صالح منصور کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، چہرے کے عضلات تن گئے، رگیں نمایاں ہونے لگیں۔ سختی سے لبوں کو بھینچے وہ ضبط کے آخری مرحلے پر جا کھڑا ہوا۔ ہمت کیسے ہوئی؟ کیسے ہوئی تمہاری ہمت میرے باپ کی قبر کی مٹی کو چھونے؟ اس کو گریبان سے تھام کر وہ اتنے سخت کے لہجے میں بولا کہ تحسین سعید نے خوف سے اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اسی دن سے ڈرتا تھا وہ